دوستو آئیے میں بغیر اس کے کہ آپ کو اشعار سناؤں قطعی شعر نہیں سناؤں گا، لیکن آنے والے شاعر کا جو حق ہے وہ ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ کم سے کم اس کے تعارف میں چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ محسوس تو ہو سکے کہ جو ہمارے درمیان آ رہا ہے اس کی شخصیت کیا ہے۔ اس لیے کہ خالی شعر سنا دینا یہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ندامت ہے۔ ندامت یہ ہے کہ جو شاعر آ رہا ہے اس کا جوہر اور اس کے کمال کا تعارف پیش کیا ہے۔ سرے دست دیکھیے کچھ نام ایسے ہیں جو تاریخ میں اب بھی روشن ہیں، اور ان ناموں کے روشن ہونے کا سبب وابستگی در آل محمد ہے۔ جیسے ایک نام ہے اقبال، جب یہ اقبال در اہل بیت سے وابستہ ہوا، پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال، یہ گنہگار بوترابی ہے۔ تو جب یہ اقبال در اہل بیت سے جڑا تو اتنا بلند اقبال ہوا کہ حکیم امت بھی کہلایا، علامہ بھی کہلایا، اور یہ ہوا علامہ اقبال۔ اسی طریقے سے مرزا اسد اللہ خان، جب اسد اللہ خان در اہل بیت سے وابستہ ہوئے تو پہلے اسد اللہ تھے، بعد میں غالب ہوئے، اور ایسے غالب ہوئے کہ پوری دنیا آج تک انہیں یاد کر رہی ہے کہ میں خار ہوں اگرچہ نہ جنت میں جا سکوں۔ مرزا غالب، میں خار ہوں اگرچہ نہ جنت میں جا سکوں، ممکن ہے بعد مرگ ہی کچھ کام آ سکوں۔ مرزا غالب کہہ رہے ہیں میں خار ہوں، پیتا ہوں، اگرچہ نہ جنت میں جا سکوں، ممکن ہے بعد مرگ ہی کچھ کام آ سکوں۔ ایندھن بنا دے مجھ کو جہنم کا اے خدا، میں دشمن علی کے کلیجے جلا سکوں۔ یہ ہے مرزا غالب۔ اسی طریقے سے ایک نام ہے جاوید، ایک نام ہے جاوید۔ جاوید ایک ایسا نام ہے جو تاریخ ادب میں مختلف زاویوں سے پہچانا گیا، مگر جب یہ نام در اہل بیت سے وابستہ ہو جاتا ہے تو ہنر ذاکری بھی پاتا ہے، ہنر مداحی بھی پاتا ہے، اور جب جناب علی اکبر کے لہجے کا قصیدہ پڑھنا شروع کرتا ہے تو آواز میں ایسا حسن پیدا ہو جاتا ہے کہ یادگار ترنم ہو جاتا ہے۔ میں جس نوجوان شاعر کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، بڑے یقین اور اعتبار کے ساتھ میں نے خود وعدہ لیا تھا ان سے اس محفل کے لیے، اس لیے کہ میں ان کو سن چکا ہوں، تو میں نے یہ کہا تھا کہ آپ لکھنؤ آئیے، لکھنؤ کے مومنین کو دیکھیے کہ وہ کس طرح سے حضرت کے چاہنے والے مداحوں کو، شعراء کو نوازتے ہیں۔ انہوں نے یہ گزارش قبول کی۔ ہم نے حیدر بھائی سے اور رضوی بھائی سے بات کی، آپ نے فرمایا کہ بے شک جس کے لیے بھی آپ کہیں وہ اس جشن میں ضرور پڑھے گا۔ مولانا جاوید گوپال پوری صاحب وہ ہماری گزارش پر تشریف لائے، ہم ان سے گزارش کر رہے ہیں کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، یہ آپ کا مہمان شاعر آپ کے دیار میں اس ماحول میں پہلی بار شرکت کرنے جا رہا ہے۔ آپ حضرات محبتوں کی خیرات تو تقسیم ہی کرتے ہیں، اپنے مہمان کو مایوس نہ کریں بلکہ حوصلہ افزائی کریں۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں ایک مسئلہ حضرات ایک بات میں بتانا بھول گیا، کسی ذات کا تعارف، اس کا تعارف ذاتی تو ہوتا ہی ہے، مگر وہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کا جوہر پہچان لیا جائے۔ مثلا شعر اس کا جوہر ہے، اب شعر پڑھا گیا، کس کا شعر؟ فلاں کا شعر، تو اب یہ جوہر سے پہچانا جاتا ہے۔ مگر کبھی کبھی علمی حیثیت، خاندانی حیثیت کے اعتبار سے بھی انسان کا تعارف پیش کیا جاتا ہے۔ علامہ راحت حسین صاحب قبلہ گوپال پوری، یہاں جو بزرگ یا کتابی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہ معلوم ہے کہ راحت حسین صاحب کا نام کتنا بڑا نام ہے۔ یہ قبلہ عروج حسن صاحب بیٹھے ہیں، مولانا شوکت قادری صاحب، اور خود ہمیں مولانا تشریف فرما ہے، یہ آپ کا بھی تعلق کہیں نہ کہیں سے وہاں سے ہے۔ تو یہ علامہ راحت حسین صاحب قبلہ گوپال پوری کے حقیقی پوتے ہیں، اور تاریخ اشتہاد میں میں سمجھتا ہوں کہ علامہ راحت حسین صاحب کا نام سر فہرست لیا جاتا ہے۔
لہٰذا ایسے علمی خانوادے سے یہ تعلق رکھتے ہیں جہاں سے زبان اور قلم دونوں اعتبار سے آل محمد علیہ السلام کی خدمت کی گئی ہے. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک مسئلہ اور دو شعر مطمئن ہوں کہ دل کو قرار آ گیا، مطمئن ہوں کہ دل کو قرار آ گیا، مطمئن ہوں کہ دل کو قرار آ گیا، جس کے آنے کا تھا انتظار آ گیا، جس کے آنے کا تھا انتظار آ گیا، اول خلق کا لے کے جاؤ حشم، اول خلق کا لے کے جاؤ حشم، آخری دین کا تاجدار آ گیا، آخری دین کا تاجدار آ گیا. اور شیخ کرو حضرات ملاحظہ فرمائیں، انتقام شہ کربلا کے لیے، انتقام شہ کربلا کے لیے، لے کے ہاتھوں میں وہ ذوالفقار آ گیا، انتقام شہ کربلا کے لیے، لے کے ہاتھوں میں وہ ذوالفقار آ گیا. بلند آواز سے شروعات کر لوں. چار مصرے اس سے پہلے میں پیش کرتا ہوں. میرے فدائی، میرے فدائی، اے میرے بھائی، میں تیری عظمت بتا رہا ہوں. سنیں حضرات، میرے فدائی، اے میرے بھائی، میں تیری عظمت بتا رہا ہوں. نبی سناتے تھے مجھ کو لوری، میں تجھ کو لوری سنا رہا ہوں. نبی سناتے تھے مجھ کو لوری، میں تجھ کو لوری سنا رہا ہوں. خدا نے بھیجا سلام جسی کو، کہاں ہے اسی میں سلام تجھی کو. ملک جھلاتے تھے میرا جھولا، میں تیرا جھولا جھلا رہا ہوں. ملک جھلاتے تھے میرا جھولا، میں تیرا جھولا جھلا رہا ہوں. حضرات، بلال بھائی کا حکم ہے، اس لیے کچھ مشورے ہیں اپنے بھائیوں کے لیے میں پیش کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں. علم دین حق کا، علم دین حق کا سجانا پڑے گا، سجانا پڑے گا. علم دین حق کا